نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 53 سال گزارے اور پھر مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی، اور جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے کے اندر غار ثور کے اندر آپ نے پناہ لی، وہاں آپ نے آرام کیا اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ کی طرف چلے۔ تو غار ثور کے اندر جب آپ نے آرام کیا تو اس کے متعلق ملفوظات فقیہ الامت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ غار کی صفائی کروں، اور اگر کوئی ضرری چیز ہے، موذی چیز ہے تو وہ دیکھ کر آ جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے اور غار کے اندر جتنے سوراخ تھے وہ بند کیے، اپنا کرتا اتارا اور اس سے وہ غار کے سوراخ سارے بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم مبارک رکھ دیا اور پھر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ آپ اندر تشریف لے آئے۔ چونکہ وہ غار تھا تو یہ وہ تھا کہ اگر کسی سوراخ کے اندر کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، تو اسی وجہ سے باقی تمام سوراخ تو انہوں نے بند کر دیے، ایک باقی بچا تو وہاں انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ تو یہی واقعہ لکھا ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تشریف فرماتے، اس دوران سوراخ سے ایک سانپ نکلتا ہوا نظر آیا۔ سانپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوراخ کے منہ پر پیر رکھ دیا۔ سانپ جب نکل نہ سکا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو انہوں نے ڈس دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پاؤں ہٹا لو۔ بتایا جاتا ہے کہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، وہ عام کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، ایک شخص تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، کہ جس سے یہ دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، ان کا دیدار کر لوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے اسی اصلی حالت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں سانپ کی شکل میں تبدیل کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، انہیں یہ معلوم تھا کہ نبی و آخر الزمان جب آئیں گے تو ہجرت کے دوران غار ثور کے اندر وہ پناہ لیں گے، تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ غار ثور چلے جائیں اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار تمہیں ہو جائے گا۔ تو یہ سانپ جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس غار کے اندر انتظار کر رہا تھا کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئیں گے اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے سانپ کی شکل اختیار کی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، اور برسوں انتظار کیا، اور جب موقع آیا دیدار کا تو حضرت صدیق اکبر نے وہاں پر قدم مبارک رکھا، تو وہ انہیں برداشت نہ ہوا کہ میں نے اتنی صدیوں انتظار کیا ہے اور اب جب دیکھنے کا وقت ہے تو اب رکاوٹ بن گئی، تو مجبوراً انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو ڈس دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ پاؤں ہٹا لو۔ بتایا جاتا ہے کہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تم اپنی موجودہ شکل میں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بذریعہ دعا اسے سانپ بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ غار ثور میں چلے جاؤ، وہاں ہجرت کے موقع پر دیدار ہو۔ تو یہ پھر وہیں رہا اور غار ثور کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کی یہ خواہش ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں۔ ہمیں اللہ نے بن مانگے بن دعا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دی۔ یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے، دنیا کے اعزازات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب جب ہمارے پاس موجود ہے تو دنیا کی کسی کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں
یہ اعزاز ہمارے لیے کافی ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ تو ہم اس پر ہمیشہ شکر کرنے والے بنیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق